چلو جلدی چلو، تمہیں پتہ ہے مما کتنا غصہ ہوتی ہیں ہمارے لیٹ آنے پر۔ تیز قدموں کے ساتھ رانیہ کی زبان بھی تیزی سے چل رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ چلتی سدرا پھولی سانسوں کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا رانیہ، انکل آنٹی کو اینیورسری ہے، پہلے سے گفٹ لے لو، مگر مجال ہے جو تم میری ایک بھی بات سنتی ہو۔ سدرا کی بات پر رانیہ نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو میری مما کو کتنی مشکل سے کچھ پسند آتا ہے، اور اگر میں ان کے لیے کچھ بھی ایسا ویسا گفٹ لیتی تو انہیں بالکل بھی پسند نہیں آتا، اور میں نہیں چاہتی کہ ان کی شادی کی سالگرہ پر میں ان کا موڈ خراب کروں۔ اسی لیے مجھے ماما پاپا کے لیے کوئی بہت ہی خوبصورت سا گفٹ لینا تھا جو انہیں ہمیشہ یاد رہے، سمجھی؟ جی بالکل میڈم، میں بالکل سمجھ چکی ہوں، لیکن ابھی برائے مہربانی سپیڈ بڑھائیے، ہمیں جلد از جلد گھر پہنچنا ہے۔ اگر آنٹی کو پتہ چلا نا تو اس وقت گھر سے باہر ہے تو تیرے ساتھ مجھے بھی ڈانٹ پڑے گی۔ سدرا کی بات پر ہنستے وہ سدرا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے آگے بڑھی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم تھمے تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اتنا رش کیوں ہے؟ خود سے کہتے وہ لوگوں کے ہجوم کو پیچھے چھوڑ کر تھوڑا آگے آئی، جہاں ایک عورت ایک گاڑی والے سے لڑ رہی تھی۔ ارے دیکھو، اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ کے نہیں چلا رہا، گاڑی ابھی میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ وہ عورت چیخ چیخ کر سب کو بتا رہی تھی۔ دیکھیے میڈم، جھوٹ کیوں بنی؟ آپ میری گاڑی کے سامنے آئی نہیں۔ او گاڈ، آپ جیسی اور دونوں ہی باقی لوگوں کو بدنام کیا ہوا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کی بھی حد ہوتی ہے۔ گاڑی میں موجود شخص غصے سے کہتا باہر نکلا۔ جب رانیہ نے اسے دیکھا، اچھا خاصا ہینڈسم شخص ماتھے پر بل ڈالے غصے سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو دیکھو، ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری، ابھی میں مر جاتی اس گاڑی کے آگے اور یہ مجھے الٹا سنا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ سب؟ بس بہت ہو گیا ناٹک۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہ سب کریں گی اور میں آپ کو پیسے دوں گا؟ میں آپ کو 1 روپیہ نہیں دینے والا۔ وہ ہیلو ہیلو مسٹر، اچانک ہی رانیہ کو جوش چڑھا اور وہ آگے ہوتی اس عورت کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ایک تو تم نے ان آنٹی کو چوٹ پہنچائی اور معافی مانگنے کے بجائے تم اکڑ دکھا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ رانیہ کی بات پر اسماعیل خان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ او ہیلو میڈم، آپ ہوتی کون ہے میرے معاملے میں بولنے والی؟ آپ سچائی جانتی بھی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں ان میڈم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ او ہیلو، یہ اتنی بڑی میم اتنے سارے لوگوں کو جمع کر کے جھوٹ بول رہی ہوں گی؟ تم نے ضرور کچھ غلطی کی ہوگی، شاباش، معافی مانگو ان سے۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ لڑاکا عورتوں کی طرح اسماعیل خان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ سدرا نے گھبرا کر آس پاس پر اسے دیکھا۔ جتنا اسے جلدی تھی اتنا ہی رانیہ لیٹ کر رہی تھی۔ رانیہ پلیز چھوڑو یار۔ سدرا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے اسماعیل خان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اگر ایسا ہی ہے نا تو ٹھیک ہے، میں ابھی پولیس کو کال کر دیتا ہوں۔ یہاں سارے CCTV کیمرہ لگے ہیں، ان محترمہ کی ساری سچائی سامنے آ جائے گی، اور اگر ان کی سچائی سامنے آئی اور میں سچا ثابت ہوا تو تم اس سے معافی مانگو گی۔ اسماعیل خان کی بات پر وہ بری طرح بوکل آئی تھی۔ اگر واقعی کسی TV فوٹیج دیکھی جاتی تو اس عورت کا جھوٹ پکڑا جاتا اور اسماعیل خان بے گناہ ثابت ہو جاتا۔ یہ سوچتے ہی وہ عورت جلدی سے اسماعیل خان کے سامنے آتے ہی ہاتھ جوڑ گئی۔ معاف کر دو بیٹا، میری غلطی ہے، جو کیا میں نے کیا، بس جاؤ ٹھیک ہے، معاملہ ختم کرو، مجھے کوئی لڑائی نہیں چاہیے۔ اس عورت کے پینترا بدلنے پر جہاں رانیہ نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا، وہیں اسماعیل خان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آنٹی، آپ کو اس انسان سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امیر زادے آخر خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ بس پولیس کو آنے دیجیے پلیز، ہم آپ کو انصاف دلا کر رہیں گے۔ ارے معاف کرو بیٹا، اپنا کام کرو، نہیں چاہیے ہمیں کوئی انصاف، چلو چلو تم سب جاؤ۔ رانیہ کو غصے سے کہتی وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ رانیہ مارے حیرت کے اس عورت کو جاتے دیکھنے لگی۔ کہیں محترمہ آپ کے لیے بھی پولیس بلاؤں؟ اسماعیل خان کی بات پر رانیہ نے غصے سے اسے گھورا اور پھر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ کیا ضرورت تھی اس لڑکے سے الجھنے کی؟ چھوٹی سی بات ہو گئی نا تو۔ سدرا کی بات پر رانیہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ڈرتی نہیں ہوں میں اس جیسے انسان سے، جو کرنا ہے کر لے، اور ویسے بھی وہ آنٹی اس سے ڈر گئی، میں نہ ڈروں گی اس بلا سے۔ بلا لیتا پولیس کو، میں تو بے گناہ ہوں، اور ویسے بھی وہ بھی میرے بابا کو جانتا نہیں ہے۔ اس طرح کہنے پر سدرا بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جان سکتا ہوں اتنی لیٹ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اسماعیل خان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، سامنے بیٹھے کامران خان نے ماتھے پر بل ڈالے اس سے سوال کیا۔
اس پاکستان میں فراڈ لوگوں کی بھرمار ہے ڈیڈ۔ خیریت ہے؟ کس سے تمہارے ساتھ فراڈ کیا؟ کامران صاحب ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ کوئی لیڈی تھی، خود ہی اچانک میری گاڑی کے سامنے آئی اور پھر لوگوں کو جمع کر لیا کہ میں ان کو مارنے والا تھا، اور تو اور لوگ سچ معلوم کرنے کے بجائے مجھے ہی کہے جا رہے تھے۔ اوپر سے وہ لڑکی آگے آ گئی ڈیڈ، اور وہ آ کر مجھے ہی دھمکانے لگی، اور جب پھر میں نے ان کو پولیس کی دھمکی دی تو لائن پہ آئیں۔ تمہیں اپنے مسئلے کے لیے مجھے فوراً کال کرنی چاہیے تھی اسماعیل۔ کم آن ڈیڈ، اب اتنا تو میں عقل مند ہوں کہ اپنے معاملے کو سلجھا سکوں۔ چلو جو ہوا اسے بھول جاؤ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، شفقت کی کال آ رہی ہے، وہ ہمارا اپنے گھر میں انتظار کر رہا ہوگا۔ کم آن ڈیڈ، وہ ان کا فیملی فنکشن ہے، آپ جائیں، آپ کے دوست ہیں، میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ شفقت میرا بزنس پارٹنر ہے اور میں جلد اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتا ہوں۔ اچھا ہے تم بھی وہاں جاؤ، اس کی بیٹی سے ملو، اگر تمہیں پسند آتی ہے تو میں بات آگے بڑھاؤں گا، زبردستی نہیں ہے بیٹا۔ خدا کے لیے مجھے شادی جیسی بلا سے دور رکھیں، مجھے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ڈیڈ، ذرا برابر بھی نہیں۔ اچھا زیادہ باتیں نہیں کرو، شادی تو تمہیں کرنی ہی کرنی ہے۔ میں نے تمہاری موم سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے بیٹے کو اچھے سے پڑھاؤں گا، بڑا آدمی بناؤں گا، اور پھر اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کے لے آؤں گا۔ شفقت کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، بہادر ہے۔ ان کی بات پر بس وہ گردن نفی میں ہلاتا اوپر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوتے وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ سدرا اپنے گھر جا چکی تھی۔ کہاں گئی تھی میری پیاری بیٹی؟ شبانہ بیگم کی آواز پر اس نے دانتوں تلے لب دبایا۔ یار ممی کہیں نہیں گئی تھی، رانیہ تمہارے ڈیڈ نے بولا ہے نا کہ تمہیں دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ہم دونوں کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے، ایسے میں ان کی مدد کرنے کے بجائے تم ان کے پرابلمز بڑھا رہی ہو بیٹا۔ مما آئی سویر میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، بس میں آپ دونوں کے لیے گفٹ لینے گئی تھی۔ میں چاہتی ہوں آپ دونوں کو اس دنیا کا سب سے خوبصورت گفٹ دوں میں اس بار۔ اگر ایسا ہے تو تم ایک گفٹ ہمیں دے سکتی ہو۔ کون سا گفٹ بتائیں؟ آپ جو مانگیں گی میں آپ کو دوں گی۔ وہ پرجوش ہو کر ان کے سامنے آ بیٹھی۔ تمہارے ڈیڈ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے دوست کا بیٹا ہے، کچھ دنوں پہلے ہی لندن سے واپس آیا ہے، بہت خوبصورت، بہت قابل ہے، تمہارے ڈیڈ کو تمہارے لیے بہت پسند آیا ہے، تو ڈیڈ چاہتے ہیں کہ آج تم مجھ سے ملو تاکہ وہ تمہارے رشتے کی بات کر سکیں۔ ان کی بات پر وہ لمحے کو خاموش ہو گئی، جیسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کہے تو کیا کہے۔ آپ اور ڈیڈ کیوں چاہتے ہیں اتنی جلدی مجھ سے دور ہونا؟ مجھے آپ دونوں سے دور نہیں ہونا مما۔ ہم بھی تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتے میری جان، لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تمہارے ڈیڈ تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے فیصلے کے آگے کبھی نہیں بولی، میں نے کبھی اپنی آواز آپ لوگوں کے خلاف نہیں اٹھائی، اس بار بھی نہیں اٹھاؤں گی، لیکن آپ لوگ مجھ سے وعدہ کریں، آپ دونوں مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے جاؤ اور تیار ہو جاؤ، نیچے گیسٹ آنے والے ہیں اور ڈیڈ انتظار کر رہے ہیں۔ رانیہ کے ماتھے پر پیار کرتے شبانہ بیگم نیچے بڑھ گئی، جبکہ وہ سر جھٹکتے اپنا ڈریس لیے واش روم میں بند ہو گئی۔ شاہ ولا میں آج دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ آج شفقت شاہ اور شبانہ بیگم کی شادی کی 22ویں سالگرہ تھی۔ شفقت صاحب اس طریقے سے دعوت تو نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر رانیہ کی ضد کے آگے وہ مجبور ہو گئے، اسی لیے انہوں نے اپنے بہت ہی قریبی دوستوں کو دعوت پر بلایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شاہ ولا میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی، جس میں سے ایک اسماعیل خان اور کامران خان بھی تھے۔ ارے اسماعیل میرے بیٹے، شفقت صاحب نے باہیں کھولے اسماعیل کو سینے سے لگایا تھا۔ اسماعیل ان کی محبت پر مسکرا دیا۔ رانیہ تیار ہو کر سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، مگر سامنے ہی اسماعیل خان کو کھڑے دیکھ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ اسماعیل خان بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ نگاہوں کے تصادم پر رانیہ نے فوراً سے رخ پھیرا تھا۔ اسماعیل لمبے قدم لیتا رانیہ کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ دنیا واقعی گول ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں 2 بار تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہیلو مسٹر، کون ہیں آپ؟ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ رانیہ نے انجان بننے میں ہی بھلائی دیکھی تھی۔ اوہ، اب تو مجھے پہچانو گی بھی نہیں، چلو کوئی بات نہیں، یادداشت کمزور ہے تمہاری، بادام کھایا کرو۔ اس پر طنز کرتا وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ رانیہ نے گہرا سانس بھرا تھا۔ دعوت بہت اچھے سے ہو گئی تھی۔ رانیہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کے پیرنٹس خوش تھے۔ اس کے لیے اپنے پیرنٹس سے زیادہ کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں تھا۔ رانیہ میری جان، بابا کے پاس آؤ، جلدی سے باہر روم میں ویٹ کر رہے ہیں۔
کامران صاحب اسے کہتے اپنے روم کی جانب بڑھ گئے، جبکہ وہ جلدی سے باقی سامان سمیٹتے اوپر اپنے بابا کے پاس آئی تھی، جو اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ تھینک یو سو مچ مجھے اتنا پیارا گفٹ دینے کے لیے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود گھڑی کی جانب اشارہ کیا جس میں ان تینوں کی تصویر موجود تھی۔ آپ کو اچھا لگا؟ آپ خوش ہوئے؟ اور آپ کی خوشی سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے بابا۔ جانتا ہوں میرے بچے، لیکن آج میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ بابا؟ اس نے چونک کر ان سے پوچھا۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے بیٹا تو اپنی ماما کا خیال رکھنا ہے۔ دونوں کسی محفوظ جگہ پر چلے جانا، اس شہر سے بہت دور۔ بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ غصے سے اس نے بابا کو دیکھا۔ غصہ کیوں ہو رہے ہو میرے بیٹے؟ یہی تو زندگی ہے، کب کس کا وقت آ جائے کس کو پتا۔ آپ بس اسے اسی طرح سے باتیں مت کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ روحانسی ہوئی تو کامران صاحب نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اچھا چلو ایک بہت اہم بات آپ کو بتاتا ہوں۔ آج میں نے شفقت کے بیٹے سے آپ کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ بہت جلد آپ دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ آپ کو اگر اعتراض ہے تو آپ مجھے ابھی بتا دو۔ بابا یہ چیٹنگ ہے۔ بات پکی کرنے کے بعد آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ بیٹا زندہ رہنا ہے یا مرنا ہے۔ اس کی مثال پر کامران صاحب ہنس دیے۔ اسماعیل اچھا لڑکا ہے، رانیہ بنا ماں کے پلا بڑھا ہے، لیکن پھر بھی کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ شفقت نے اس پر بہت خاص توجہ دی ہے۔ وہ تمہاری بہت عزت کرے گا، وہ تم سے بہت محبت کرے گا۔ کیا تم اپنے بابا کے اس فیصلے پر بھروسہ کر سکتی ہو؟ آپ جانتے ہیں میں آپ پر آنکھیں بند کر کے بھی بھروسہ کر سکتی ہوں۔ آپ نے میری نظر کو یہ فیصلہ کیا ہے تو اچھا ہی کیا ہوگا۔ ہولے سے مسکراتے وہ کامران صاحب کے ہاتھ پر بوسہ دے گئی۔ کامران صاحب نے جھک کر اپنی لاڈلی کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ انہیں اب اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ بابا آپ نے بلایا؟ اسماعیل خان شفقت صاحب کے دروازے پر کھڑا ان سے پوچھ رہا تھا۔ آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، مسکرا کر کہتے انہوں نے اپنے پاس اس کی جگہ بنائی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ آپ نے اچانک بلایا، حالانکہ کچھ دیر پہلے تک تو میں آپ کے ساتھ گھر آیا ہوں۔ بیٹا میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں تمہاری زندگی کا ایک اہم فیصلہ لینے والا ہوں۔ میں وہ فیصلہ لے کر آیا ہوں۔ میں نے کامران سے اس کی بیٹی کا ہاتھ تمہارے لیے مانگا ہے۔ اس نے ہاں کر دی ہے۔ مجھے اتنا تو یقین تھا کہ تم میری بات نہیں ٹالو گے، اسی لیے میں نے یہ بات آگے کی کہ انہوں نے بابا کا مان رکھو گے۔ ان کی بات پر وہ ہنس پڑا۔ شفقت صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بابا آپ نے بارات تک کی تیاری کر لی اور اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں سب سمجھتا ہوں آپ کی چالاکی۔ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ شفقت صاحب بھی ہنس دیے۔ میں جانتا تھا تم انکار نہیں کرو گے، لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا، رانیہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے تمہاری ہے اور تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ان محترمہ کا میں باڈی گارڈ ہوں، رائٹ؟ بہت بدتمیز انسان ہو تم۔ چلو جاؤ سو جاؤ، کل باقاعدہ تو پھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ ہنس کر کہتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اوکے گڈ نائٹ، اپنا خیال رکھیے گا اور زیادہ دیر جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر نے آپ کو آرام کا کہا ہے۔ جی میرا شہزادہ بیٹا، میں آرام ہی کروں گا۔ اوکے اب آرام ہی تو کرنا ہے، اب میری بہو آ جائے گی، پھر وہ میرا خیال رکھے گی۔ اچھی پلاننگ کی آپ نے، چلیں اب سو جائیں، میں بھی چلتا ہوں۔ انہیں کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ ایسے میں خان ہاؤس اندھیروں کی زد میں تھا۔ پورے گھر میں سناٹوں کا راج تھا، جب اچانک شفقت خان کے کمرے کا فون بجنے لگا۔ مسلسل بجتے فون نے شفقت خان کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ گہری نیند سے اٹھتے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کی۔ گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ اس وقت کون مجھے فون کر سکتا ہے؟ خود سے کہتے انہوں نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا، جہاں کامران صاحب کی 10 سے 12 مس کالز آئی ہوئی تھی۔ یا میرے اللہ، کامران کی اتنی ساری کالز، سب خیریت تو ہے نا؟ اس کے ساتھ ہی وہ کامران صاحب کا نمبر ڈائل کرنے لگے، مگر ان کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ انہوں نے شبانہ بیگم اور رانیہ کے نمبر پر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی ان کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ گھر کا نمبر بھی بند پڑا تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سب کیا ہو رہا ہے۔ جلدی سے اٹھتے ہوئے اسماعیل کے کمرے کی جانب بڑھے، جب انہیں سامنے سے اسماعیل خان آتا نظر آیا۔ بابا چلیے کامران انکل کے گھر پر۔ اسماعیل کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میری آنکھ کھلی تو کامران کی بہت ساری کالز آئی ہوئی تھی، میں ان میں سے ایک کال بھی اٹھا نہیں پایا اور اب وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ بابا ان کے گھر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے،
مجھے ابھی گارڈ کی کال آئی تھی، جلدی چلیے، وہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یا میرے خدایا! کامران صاحب بری طرح پینک کر گئے۔ اسماعیل خان انہیں لیے فوراً سے شفقت صاحب کے گھر پر آیا، جہاں پر پولیس پہلے سے موجود تھی۔ اندر گھر میں شفقت صاحب اور شبانہ بیگم کی لاشیں ملی تھیں، انہیں گولیاں ماری گئی تھیں۔ انسپکٹر، رانیہ بچی کہاں ہے ہماری؟ خان صاحب، ہمیں ان کا کچھ اتا پتہ نہیں مل رہا۔ جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو وہ کہیں نہیں تھی۔ ہمیں مسٹر اینڈ مسز شفقت کی لاشیں ان کے کمرے سے ملی ہیں۔ ہم نے پورا گھر چھان مارا لیکن رانیہ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ابھی رات تو میں اس سے ملا ہوں، اس کا کہیں کوئی جانے کا پلان نہیں تھا، ورنہ وہ مجھے سب سے پہلے بتاتی ہے کہ انکل مجھے یہاں جانا ہے، آپ ڈیڈ سے پرمیشن لے لیں۔ شفقت مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا۔ رانیہ کی غیر موجودگی نے ان کے حواس معطل کر دیے تھے۔ پریشان تو اسماعیل خان بھی ہو گیا تھا، مگر اسے فی الحال یہ ساری چیزیں سنبھالنی تھی۔ اس واقعے کو 4 ماہ گزر چکے تھے، رانیہ کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ زندگی کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر رہی تھی۔ شبانہ اور شفقت صاحب کے قاتل ابھی تک روپوش تھے۔ ایسے میں کامران صاحب پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح رانیہ انہیں مل جائے۔ وہیں دوسری طرف پولیس کو شک تھا کہ رانیہ اپنی مرضی سے گھر سے بھاگی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے باپ اور ماں کے قتل کے پیچھے اس کے کسی چاہنے والے کا ہاتھ نہ ہو۔ یہ بات اسماعیل خان کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ ڈیڈ، میں آج یتیم خانے جا رہا ہوں ڈونیشن کے لیے، آپ نے چلنا ہے؟ نہیں بیٹا، تم جاؤ، میں یہیں ہوں۔ انہیں خدا حافظ کہتا وہ یتیم خانے آ گیا۔ اسماعیل خان یتیم خانے کے وزٹ پر آیا تھا۔ وہ وہاں موجود ہر لڑکی کو کچھ رقم دے رہا تھا۔ جب اس کی نظر ایک کونے میں بیٹھی رانیہ پر پڑی، اسے لگا اس نے رانیہ کو کہیں دیکھا ہے، جبکہ رانیہ اس کے دیکھنے پر فوراً اپنا چہرہ چھپا گئی۔ کامران خان نے الجھ کر اس کے چہرے کو دیکھا، جو اب کور ہو چکا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کا وہم ہو۔ رانیہ سے مشکل سے وہ 2 بار ملا تھا۔ ایسے میں اگر وہ لڑکی کوئی اور ہوئی تو یہ بات اچھی نہیں تھی، اسی لیے یتیم خانے سے نکلتا وہ آفس چلا گیا۔ کچھ دن گزر گئے، پر اسماعیل خان ہر وقت رانیہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے اپنے خاص ملازم سے رانیہ کی معلومات نکلوانے کا کہا۔ پھر جو معلومات اسے پتہ چلی، اس نے اسماعیل خان کو پاگل کر دیا۔ وہ غصے سے یتیم خانے گیا، پر معلوم ہوا رانیہ وہاں سے بھاگ چکی ہے۔ 2 دن ہے تمہارے پاس اسلم، زمین آسمان ایک کرو پر اسے ڈھونڈو، اسماعیل خان اذیت سے بولا۔ اس نے اپنے آدمی رانیہ کی تلاش میں لگا دیے۔ ایک بار تم مجھے مل جاؤ بس، پھر تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، غصے سے کہتا وہ پاس پڑی فائل کو زمیں بوس کر گیا۔ 3 دن گزر چکے تھے، اور پھر چوتھے دن اس کا آدمی رانیہ کی خبر لیے اس کے پاس آیا۔ سر جی، میڈم کا پتہ چل گیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ آپ چلیے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اس آدمی کی بات پر وہ اپنا موبائل اٹھاتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ وہاں سے نکلتا وہ ریش ڈرائیونگ کرتے اپنے آدمی کے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچا۔ وہ کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ گارڈ کو اپنا نام بتاتے اس نے اندر آنے کی پرمیشن مانگی، اور پھر پرمیشن ملتے ہی اندر داخل ہوا، جہاں سامنے ہی ہاسٹل کی ہیڈ موجود تھی۔ ہیلو میم، کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ جی کہیے، کیا بات ہے آپ کو؟ میں آپ سے رانیہ کامران کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ میری منگیتر ہے، جب ان سے مل سکتا ہوں؟ اوہ، رانیہ کے بارے میں؟ دراصل رانیہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے باہر گئی ہیں، آتی ہوں گی، آپ باہر ویٹنگ روم میں ویٹ کیجیے۔ ان کی بات پر وہ سر ہلاتے باہر نکل گیا۔ وہ ہاسٹل سے تھوڑا فاصلے پر جا کر کھڑا ہوا جب اسے سامنے سے رانیہ آتی نظر آئی، وہ جو اپنی دھن میں چلی آ رہی تھی۔ سامنے اسماعیل خان کو دیکھ اس کے قدم تھمے۔ گھبرا کر اس نے واپس پلٹنا چاہا، مگر اسماعیل فوراً سے اس تک پہنچا اور اس کا بازو دبوچ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ تو تمہیں اب گھر جا کر پتہ چلے گا، اور اب یہ ہاتھ بھی گھر جا کر ہی چھوڑوں گا، غصے سے کہتا وہ اسے گھسیٹتے گاڑی میں دھکیلتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ گاڑی میں مسلسل چلا رہی تھی، مگر اسماعیل خان تو جیسے کانوں میں روئی ٹھونس کر بیٹھا تھا، جس پر اس کے چیخنے چلانے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ گاڑی مختلف راستوں سے ہوتے خان ہاؤس میں داخل ہوئی تو رانیہ کے چیخنے چلانے میں کمی آئی تھی۔ تو مجھے اپنے گھر کیوں لائے ہو؟ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ اس کی مسلسل ضد پر غصے سے پاگل ہوتے اسماعیل خان نے ایک جھٹکے سے
اس کے دونوں بازو تھام لیے اور اسے اپنے قریب کیا۔ بس چپ، ایک لفظ اور نہیں۔ اگر ایک لفظ اور تمہاری زبان سے نکلا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ چپ چاپ میرے ساتھ اندر چلو، اور خبردار جو تمہیں ڈیڈ کے سامنے کوئی تماشا کرنے کی کوشش کی۔ اسے دھمکاتے وہ گاڑی سے اتر کر دوسری جانب آیا اور اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ باہر آؤ، اسے ڈھیٹ بنا دیکھ وہ دانت پر دانت جما کر کہتا۔ اس کا بازو تھامے اسے زبردستی گاڑی سے باہر نکال گیا۔ رانیہ کو بازو سے تھامے وہ اندر لے کر آیا، جہاں لاؤنج میں ہی کامران خان بیٹھے تھے۔ رانیہ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ رانی، میرے بچے کہاں چلی گئی تھی؟ تمہارے انکل نے تمہیں کتنا ڈھونڈا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ رو رہے تھے۔ ان کو روتا دیکھ اس کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ ماما بابا مر گئے انکل۔ کامران خان کا سہارا پاتے ہی کب کے رکے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس رات کیا ہوا تھا؟ مجھے بتاؤ بیٹا، ہمیں تمہارے موم ڈیڈ کے قاتلوں کو ڈھونڈنا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں نے ان کے چہرے نہیں دیکھے۔ ڈیڈ ابھی سے آرام کرنے دے، پورا دن پڑا ہے بات کرنے کے لیے۔ شازیہ جاؤ، اسے اس کا روم دکھاؤ۔ اسماعیل خان کے کہنے پر ملازمہ رانیہ کو لیے اوپر اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اسماعیل خان اپنے باپ کے سامنے آ بیٹھا۔ آپ آتے ہی اس سے کیوں اس طریقے سے سوال کر رہے ہیں ڈیڈ؟ اسے تھوڑا ٹائم دے، وہ یہاں بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو بھیج دیا ہے اس کا سامان لانے کے لیے۔ آپ بھی آرام کریں، رات کھانے کے بعد بات کرتے ہیں ہم لوگ۔ انہیں کہتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس وقت خان ہاؤس میں موجود تھی۔ وہ اس دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن اسماعیل خان نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا۔ اسے وہ رات اچھے سے یاد تھی جب دعوت کے بعد وہ لوگ اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ اچانک آدھی رات کو اس کی آنکھ شور کی آواز سے کھلی۔ پہلے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر ہمت کر کے اٹھتی وہ اپنے باپ کے کمرے میں آئی، جو سامنے سے اس کے پاس ہی آ رہے تھے۔ رانیہ، میری بات سنو بیٹا، تم فوراً گھر کے پچھلے دروازے سے نکلو اور فوراً سے میرے دوست کے پاس جانا، یہ اس کا ایڈریس ہے۔ بنا رکے جانا، میں اسے فون کر چکا ہوں، وہ تمہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دے گا۔ بابا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ ابھی سوال جواب کا وقت نہیں ہے میرے بچے، بس اپنا خیال رکھنا اور خود کو محفوظ رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے کچھ بھی ہو جائے تم خود کو محفوظ رکھو گی، ہمارے لیے۔ اس کے بنا سنے وہ اسے جلدی سے پچھلے دروازے سے باہر نکال گئے۔ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ گھر میں تمہارے ساتھ آیا تو ہم تینوں میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ تم جاؤ رانیہ، سوال جواب مت کرو۔ وہ روتی رہ گئی، مگر اس کے بابا نے اس کی ایک بات نہیں سنی۔ وہ سیدھا ان کے دوست کے گھر آئی تھی۔ انہوں نے اسے یتیم خانے میں منتقل کر دیا تاکہ وہ محفوظ رہ سکے، اور وہیں اسے اپنے ماں باپ کی موت کی خبر ملی۔ وہ بری طرح ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اسے کسی کا خیال نہیں تھا، اس کے دن رات غم میں کٹ رہے تھے۔ پھر ایک دن اس نے یتیم خانے میں اسماعیل خان کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسماعیل خان یا کوئی بھی اسے پہچانے، اسی لیے اس نے خود کو چھپا لیا، لیکن اسے یقین تھا کہ اسماعیل خان ضرور اس کا معلوم کرنے آئے گا، اسی لیے اسماعیل خان اس تک پہنچتا اس سے پہلے ہی وہ یتیم خانہ چھوڑ کر ہاسٹل شفٹ ہو گئی۔ اسے ہر حال میں خود کو بچانا تھا۔ اسے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے لیے زندہ رہے گی، تو اسے زندہ رہنا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسماعیل خان کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا، جہاں دروازے پر اسماعیل خان کھڑا تھا۔ اب کیا چاہیے تمہیں؟ لے تو آئے ہو اپنے گھر میں۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ انکل نے تمہارا اور میرا رشتہ طے کیا تھا۔ اس حساب سے تم میری منگیتر ہو، اور اپنی منگیتر کی حفاظت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ خدا کے لیے اگر یہ مذاق ہے تو بہت ہی گندا مذاق ہے، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ اس نے باقاعدہ اسماعیل خان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ میری بات سنو، اس طرح ٹوٹ کر بگڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں مضبوط رہنا ہوگا تاکہ ہم تمہارے بابا کے قاتلوں تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ یہ ناممکن ہے، وہ لوگ کبھی نہیں پکڑے جائیں گے۔ وہ پکڑے جائیں گے، میرے پاس ایک پلان ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی بات پر رانیہ نے چونک کر اسے دیکھا، جو مسکراتا اسے اپنے پلان سے آگاہ کر رہا تھا۔ ڈیڈ، میں رانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جلد از جلد۔ اسماعیل خان کی بات پر کامران صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ اچانک شادی کا خیال کیسے آ گیا تمہیں؟ وہ میری منگیتر ہے، 2 سال بعد بھی تو شادی ہوگی، تو ابھی کیوں نہیں؟
رانیہ اس حالت میں نہیں ہے ابھی اسماعیل کہ وہ شادی کر سکے۔ اس کی فکر آپ مت کریں، میں اس سے بات کر چکا ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسماعیل خان کی بات پر کامران خان چونکے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، اب تم بھی آفس جاؤ، رانیہ کا معاملہ میں خود دیکھ لوں گا۔ ڈیڈ، آپ کو پتا ہے اگر میں کسی چیز میں اپنا ہاتھ ڈال لوں تو میں تب تک وہ ہاتھ باہر نہیں نکالتا جب تک میرا مقصد پورا نہ ہو جائے، جب تک میں انکل آنٹی کے قاتلوں کو پکڑ نہیں لوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اسماعیل، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں تمہیں کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اسی لیے پلیز پولیس کا کام پولیس کو کرنے دو۔ آج شام آپ میرے اور رانیہ کے نکاح کی تیاری کریں، باقی میں سب سنبھال لوں گا، مجھ پر یقین رکھیں۔ انہیں کہتا وہ چلا گیا، جبکہ کامران خان اپنے لوگوں کو نکاح کی تیاریوں کا حکم دینے لگے۔ رانیہ، اسماعیل خان کی آواز پر رانیہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیا تم اس نکاح کے لیے تیار ہو؟ اس کے پوچھنے پر رانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہمیں انکل آنٹی کے قاتلوں تک لازمی پہنچنا ہے، اس کے لیے ہم دونوں کو مضبوط رہنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، بس میرے بابا ماما کو انصاف ملنا چاہیے۔ وہ انہیں انصاف دلانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ کامران صاحب نے ان دونوں سے کچھ وقت مانگنا تھا۔ اگلے دن ان کے نکاح کے انوائٹس خاص لوگوں تک پہنچ چکے تھے۔ گھر کے لان میں ہی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کامران صاحب کا ہاتھ تھامے رانیہ نیچے آئی۔ ماں باپ کی کمی آج اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اسماعیل خان کے ہاتھ میں تھمایا۔ سب کی نگاہیں ان دونوں پر جمی تھی۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تھی اور چند ہی لمحوں میں رانیہ اسماعیل خان کی ہو گئی تھی۔ سبھی مہمان انہیں مبارکباد دے رہے تھے اور انہی میں سے ایک احسن علی بھی تھا۔ احسن علی کامران خان کا بزنس پارٹنر تھا اور شفقت صاحب کا بہت اچھا دوست۔ رخصتی عمل میں لائی گئی اور رانیہ کو اسماعیل خان کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ جب اسماعیل کمرے میں داخل ہوا تو رانیہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسماعیل خان کو پہلی ملاقات والی رانیہ یاد آئی، جو بہت بہادر تھی، اور اب وہ کتنا بدل گئی تھی۔ واقعی دکھ انسان کو بہت بدل دیتے ہیں۔ وہ آہستہ سے چلتے اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ جانتا ہوں یہ سب بہت مشکل ہے، مگر تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ میں بہت مضبوط ہوں، میری فکر مت کریں۔ میں جب تک ان دشمنوں کو سزا نہیں دلوا دوں گی، سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ اس کے عزم کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ اب تم آرام کرو اسماعیل۔ وہ جو باہر کی جانب بڑھ رہا تھا رانیہ کی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیا میں تمہارے ساتھ باہر چلوں؟ مجھے یہاں بے چینی ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤ، اسے کہتا وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ رانیہ اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ایسے میں وہ دونوں سڑک کنارے خاموشی سے واک کر رہے تھے۔ یہاں کا موسم اچھا ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر رانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں کر کیسا لگ رہا ہے؟ پاکستان کیسا لگا؟ پاکستان تو اچھا ہے، مگر میری ایک پرابلم ہے، میں پبلک پلیسز پر نہیں جا سکتا۔ مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ اس کی بات پر رانیہ ہنس دی۔ برگر ٹائپ انسان ہو تم۔ ہاں کہہ سکتے ہیں۔ وہ فوراً مان گیا تھا، کیونکہ واقعی اس کے لیے بہت مشکل تھا یہاں رہنا۔ وہ باہر رہتا تھا اور کچھ اس کی عادت بھی عجیب ہو گئی تھی۔ رانیہ دھیان سے، وہ جو بے دہانی میں چل رہی تھی۔ اسماعیل نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ سیدھا اسماعیل کے سینے سے لگی اور اس کے پاس سے کار گزری تھی۔ دھیان سے، ابھی وہ کار والا مار کر چلا جاتا۔ سوری، میں نے دیکھا نہیں۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسماعیل نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ریلیکس، کوئی مسئلہ نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسی لیے آگے بڑھ گیا۔ ان کے نکاح کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ ہر ممکن حد تک اس ماحول میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ اسماعیل یا کامران انکل کو اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کامران خان اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ وہ بچپن سے ان کی لاڈلی رہی تھی۔ اسماعیل، میری بیٹی کو کہیں گھمانے ہی لے جاؤ۔ جب سے شادی ہوئی ہے میری بچی گھر کی گھر میں ہی ہے۔ جیسا آپ کا حکم، آپ اپنی بیٹی کو کہیں یہ میرے ساتھ کہیں جاتی ہی نہیں۔ اس کی بات پر رانیہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اچھا تم لوگ لنچ پر جاؤ باہر، میں کچھ نہیں جانتا۔ شاباش رانیہ، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا، مگر کامران خان کی وجہ سے وہ اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ نیوی بلیو کلر کی فراک پہنے اس نے کانوں میں
اسماعیل کے گفٹ لیے ڈائمنڈ ٹاپس ڈالے۔ اسماعیل جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا اسے دیکھتا رہ گیا۔ شادی میں بھی اس کا حسن حد سے زیادہ متاثر کن تھا۔ چلے، خود کو سنبھالتے وہ چلتا اس کے پاس آتے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جی چلیں۔ دوپٹہ ٹھیک کرتے وہ آہستہ سے کہتے آگے بڑھنے لگی جب اس کا ہاتھ اسماعیل خان کی گرفت میں آیا۔ خوش رہا کرو رانیہ، اداسیاں کچھ نہیں دیتی، نرمی سے کہتے وہ آگے بڑھ گیا جبکہ رانیہ نے خاموشی سے اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ اسماعیل خان اسے لیے دریا کنارے آیا تھا۔ ان دونوں نے وہیں بنے ریسٹورانٹ میں لنچ کیا تھا۔ واپسی پر اس کا ارادہ اسے شاپنگ کروانے کا تھا۔ گاڑی ٹریفک میں رکی تو رانیہ ایک منظر کو دیکھنے لگی۔ اسماعیل نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا جہاں ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ منظر مکمل تھا۔ گاڑی آگے بڑھی۔ اسماعیل کے دل اس لڑکی میں اٹک گیا تھا جو نم آنکھوں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی ایک سائڈ روکتے اسماعیل نے اسے پکارا، رانیہ۔ پکارنے پر رانیہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ رونا چاہتی ہو تو میرا کاندھا میسر ہے۔ اسماعیل کی بات پر روحانسی ہوتی اس کے کاندھے پر سر ہلاتے روتی چلی گئی۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اسماعیل کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح روئے گی۔ رانیہ پلیز چپ ہو جاؤ۔ اس کا ہاتھ اسماعیل نے نرمی سے اپنے ہاتھ پہ لگایا جس کے رونے میں مزید تیزی آ چکی تھی۔ خان، سب کیوں چھوڑ گئے؟ کسی نے نہیں چھوڑا آپ کو، سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بال سہلاتے وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ بس چپ ہو جائے رانیہ، اس نے کب تم سے آپ کا سفر کیا اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ اچھا بتائیں، کچھ کھائیں گی جو آپ کا موڈ ٹھیک کر سکے؟ بتائیں مجھے۔ رانیہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ اس کی فرمائش پر وہ مسکرا دیا۔ راستے میں آتے اسٹور کے پاس گاڑی رکی۔ آپ یہیں رہیں، میں لاتا ہوں۔ نہیں، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ وہ جانتی تھی اسماعیل ایسی جگہوں پر نہیں جاتا۔ اسماعیل کے منع کرنے کے باوجود وہ اس کے ساتھ اس اسٹور میں داخل ہوئی جہاں رش لگا ہوا تھا۔ اسماعیل نے گہرا سانس بھر کر خود کو ریلیکس کیا۔ خان، آپ واپس چلے جائیں، میں کر لوں گی۔ نہیں، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ اسی لیے اندر آیا۔ رانیہ نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا جو اس کا ہاتھ تھامے اس کے لیے سامان باسکٹ میں ڈالے جا رہا تھا جیسے وہ نارمل کپل ہوں۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ اسماعیل اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے باہر آیا تھا۔ میں نے ڈین سے بات کر لی ہے، آپ اپنا سیمسٹر کمپلیٹ کر رہی ہیں۔ اس کی بات پر رانیہ نے انکار میں سر ہلایا۔ پلیز رانیہ، اپنے بابا کا خواب پورا کریں۔ اس کے زور دینے پر وہ انکار نہیں کر سکی۔ وہ یوں نہیں جانا شروع ہو گئی تھی مگر اسے پڑھائی پر فوکس نہیں کیا جا رہا تھا کہ وقت اپنے ماں باپ کو کھونے کا غم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ایسے میں صرف ایک اسماعیل تھا جو اسے اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ اختلافات ہونے کے باوجود اس نے رانیہ کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ وہ روز اسے پک اینڈ ڈراپ کرتا، لنچ اور ڈنر وہ دونوں ساتھ کرتے۔ آج بھی وہ دونوں ڈنر کے بعد ٹیرس پر واک کر رہے تھے جب اسماعیل نے اس کے گرد بازو باندھے۔ کیسا لگ رہا ہے پڑھائی کنٹینیو کر کے؟ اچھا لگ رہا ہے مگر میں اپنی پڑھائی پر فوکس نہیں کر پا رہی ہوں اسماعیل۔ کیوں؟ پتہ نہیں، بس میرا دل نہیں کرتا پڑھنے کے لیے۔ ایسا لگتا ہے ہر چیز میرے دماغ کے اوپر سے گزر رہی ہے۔ ایسا مت کریں اپنے ساتھ پلیز۔ آپ جانتی ہیں نا کہ انکل آنٹی یہاں ہوتے تو آپ کو ایسے دیکھ کر انہیں دکھ ہوتا، لیکن وہ یہاں نہیں ہیں۔ وہ مجھے اس دنیا کا سب سے بڑا غم دے کر گئے ہیں۔ اگر ایسا سوچیں گے تو انکل آنٹی بے سکون رہیں گے۔ یہ دنیا کا دستور ہے رانیہ، ایک نہ ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ انسان ان کے ساتھ نہیں مر سکتا مگر ان کے لیے دعا تو کر سکتا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، انہیں سکون ملے اس دنیا میں۔ اسے کاندھے تھامے وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ مجھے وہ بہت یاد آتے ہیں خان۔ اس کی نمی آنکھوں کو دیکھ اسماعیل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے آہستہ سے رانیہ کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کی۔ میں ہوں نا جہاں آپ کے پاس، اکیلی نہیں ہوں۔ ہم ان کے قاتلوں کی سزا دلوا کر رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے اپنے ساتھ لگائے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور اب دشمنوں کا برا وقت شروع ہونے والا تھا۔ وہ گھر سے سیدھا آفس آیا تھا جہاں اس کا خاص آدمی پہلے سے موجود تھا۔ عثمان، کیا خبر ہے؟ پولیس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس کیس کو بند کر دے۔ اور کون ہے وہ جو دباؤ ڈال رہا ہے؟ نام سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔
عثمان کی بات پر اسماعیل خان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کوئی اپنا ہے جسے میں جانتا ہوں؟ احسن علی، آپ کے بابا کے بہت اچھے دوست اور بزنس پارٹنر۔ اس نام پر اسماعیل نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے عثمان؟ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ بابا کے پرانے دوست ہیں، آخر وہ کیوں ایسا کریں گے؟ اور شفقت انکل سے ان کی ایسی کیا دشمنی تھی؟ دشمنی ہے یا نہیں یہ تو آپ کو آپ کے بابا ہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے شفقت صاحب کے قتل کے پیچھے صرف اور صرف احسن علی کا ہاتھ ہے، اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ وہ رانیہ پر بھی وار کریں گے۔ رانیہ پر وار کرنے سے پہلے انہیں میرے سامنے آنا پڑے گا، اتنی آسانی سے انہیں رانیہ تک پہنچنے نہیں دوں گا میں۔ یہ کہتے ساتھ وہ اپنا سامان اٹھائے وہاں سے نکلا تھا۔ اسے فی الحال کامران صاحب سے بات کرنی تھی۔ وہ سیدھا کامران صاحب کے آفس آیا تھا۔ وہ جو کام میں مصروف تھے اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسماعیل صاحب، خیریت ہے؟ تم اس وقت یہاں؟ بابا، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ شفقت انکل کے بزنس میں احسن علی کا کتنا حصہ ہے؟ یہ سوال اچانک کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہوا؟ بابا، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ فی الحال آپ کے کسی سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا، وقت آنے پر آپ کو سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے، لیکن فی الحال میرا یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، بیٹھو، میں تمہیں ساری ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں۔ کامران صاحب اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے کوئی ضروری فائلز منگوانے لگے، جبکہ وہ مضطرب سا بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ وہ آفس سے گھر آیا تو سامنے رانیہ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ آگے بڑھ کر اس نے رانیہ کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ بہت بہترین، اور بہت مزہ بھی آیا۔ آج آپ بتاؤ، آپ کا دن کیسا رہا؟ پہلے اچھا نہیں رہا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر اچھا ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے پر سے بال سمیٹتا وہ جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا۔ شرمگی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ اسماعیل کا ہاتھ تھامے اپنے روم میں آ گئی۔ پورا روم ڈیکوریٹ تھا اور سامنے ہی ہیپی برتھ ڈے خان لکھا تھا۔ اسماعیل کو یاد آیا آج تو اس کا برتھ ڈے ہے۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ بے اختیاری ہی اس نے رانیہ کو اپنے قریب کرتے اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے، میرے سارے غموں کو دور کرنے کے لیے، میری تکلیفوں کو اپنا سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ میری زندگی میں نہ آتے تو شاید آج بھی میں کسی ہاسٹل یا کسی یتیم خانے میں پڑی ہوتی۔ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی خان، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے فضول باتیں بالکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہر حال میں ساتھ نبھاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے وعدہ دے رہا تھا۔ احسن علی اپنے گھر میں بیٹھا شراب نوشی کر رہا تھا۔ سامنے اس کے خاص دوست بیٹھے تھے۔ کیا فائدہ ہوا شفقت اور اس کی بیوی کو مارنے کا، جب ساری جائیداد پر اس کی بیٹی کا حق ہے؟ جب تو الگ ہو گیا تھا تو اسی وقت کچھ کرنا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا وہ ساری جائیداد اتنی جلدی اپنی بیٹی کے نام کر دے گا؟ مجھے تو لگا تھا ابھی بھی 50% رکھا گیا ہوگا۔ احسن علی، شفقت صاحب ان کے خاص دوست اور بزنس پارٹنر تھے۔ کامران خان، شفقت صاحب اور احسن علی، یہ تینوں پرانے دوست تھے۔ احسن علی کی بے ایمانی کی وجہ سے شفقت صاحب نے اپنے بزنس سے احسن علی کو الگ کر دیا اور ان کا حصہ انہیں دے دیا، اور یہی بات احسن علی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بزنس الگ کرنے کے بعد شفقت صاحب کی کمپنی کو کافی مالی فائدہ ہوا، اور یہی بات احسن علی کو کھٹکے جا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر شفقت صاحب کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے، مگر شفقت صاحب پہلے ہی سے احسن علی کے فراڈ کے بارے میں جان چکے تھے۔ اسی لیے انہوں نے احسن علی کو کہا کہ وہ ان پر دباؤ نہ ڈالیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کے فراڈ کے سارے ثبوت پولیس کو بھیج دیں گے۔ احسن علی شفقت صاحب پر دباؤ ڈالتے جا رہے تھے کہ وہ سارے ثبوت مٹا دیں، مگر شفقت صاحب ان کے سننے کو تیار نہیں تھے۔ احسن علی کا پارا ہائی ہوتا جا رہا تھا، اور اسی کے چلتے انہوں نے شفقت صاحب کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ شفقت علی جتنے سیدھے سادے تھے اتنے ہی دماغی آدمی تھے۔ انہوں نے ہر چیز پہلے سے طے کر رکھی تھی جو احسن علی پر بھاری پڑتی جا رہی تھی۔ احسن علی نے اپنے آدمی کو بھیجا تاکہ وہ شفقت صاحب سے وہ سارے ثبوت واپس لا سکیں، مگر ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی میں گولی چل گئی اور شفقت صاحب مارے گئے۔ شبانہ بیگم اس حادثے کی چشمدید گواہ تھی، اسی لیے انہیں بھی مار دیا گیا۔
رانیہ انہیں گھر میں کہیں نہیں ملی، اسی لیے وہ زندہ بچ گئی۔ اگر وہ وہاں ہوتی تو شاید وہ بھی ماری جاتی۔ اب اس لڑکی کی ذمہ داری اسماعیل خان نے لے لی ہے، ہم اس پر سیدھا وار نہیں کر سکتے۔ کیسے بھی کر کے اسماعیل خان کو ٹھکانے لگاؤ، تبھی ہم اس لڑکی کو مار سکتے ہیں۔ جو ہمارا نہیں وہ ہم کسی کا نہیں ہونے دیں گے۔ شفافیت سے کہتے اس نے اپنے آدمی کو حکم دیا تھا۔ اسماعیل خان اس وقت ACP پارس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ کو ثبوت چاہیے، تبھی آپ اس کیس کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ رہے کچھ ریکارڈنگز اور ثبوت۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ احسن علی کو اس کے گناہوں کی سزا دے کر رہیں گے۔ پولیس کی مدد کرنے کا بہت شکریہ اسماعیل خان۔ احسن علی کے دن اب ختم ہو گئے ہیں، بہت جلد وہ آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گا۔ پارس کا شکریہ ادا کرتے وہ باہر آیا، جہاں سامنے احسن علی کا خاص دوست موجود تھا، جس نے اسماعیل خان کے ساتھ ہاتھ ملا کر احسن خان کے خلاف ثبوت اسے لا کر دیے تھے۔ بہت شکریہ بخش خان، آپ نے میرا ساتھ دیا اور مجھے احسن علی کے خلاف ثبوت لا کر دیے۔ وعدے کے مطابق آپ کل میرے آفس آ کر اپنا حصہ لے جائیے گا۔ یہ تو میرا فرض تھا۔ کامران خان کے بہت احسان ہے مجھ پر۔ اس کی بات پر مسکراتے اسماعیل خان آگے بڑھ گیا۔ شام تک احسن علی کے گرفتار ہونے کی خبر پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ نیوز چینل بار بار اسی نیوز کو ریپیٹ پر چلا رہے تھے۔ رانیہ نے بے یقینی سے ٹی وی اسکرین کو دیکھا اور پھر سکون سے بیٹھے اسماعیل خان کو۔ خان، یہ سب کیسے ہوا؟ احسن انکل میرے بابا کے قاتل کیسے ہو سکتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ اسماعیل خان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اسماعیل نے اس کے ٹوٹے بکھرے ہوئے وجود کو تڑپ کر دیکھا۔ میری جان، یہ پیسے کی دنیا ہے۔ یہاں کے لوگ پیسہ حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا پیسے کی لالچ میں۔ یہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ کسی کی جان لینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیا میں جان سکتا ہوں وہ سارے ثبوت تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کامران خان کی بات پر اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ پیسوں کا زمانہ ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ وہی والی بات ہے ڈیڈ، میں نے ذرا سے پیسے پھینکے، شکاری خود ہی میرے جال میں پھنس گیا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہیں سیاست میں ہونا چاہیے تھا، بزنس میں تو تم یوں ہی آ گئے ہو۔ پڑھنا نہیں ہے ان کی باتوں پر۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ رانیہ کھڑکی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کے ماں باپ کے قاتل پکڑے گئے تھے اور اسے یقین تھا کہ عدالت انہیں سخت سے سخت سزا سنائے گی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اسماعیل خان نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ اداس ہونے کی اور کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ برا وقت تھا جو گزر گیا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اس قاتل کو میں سخت سزا دلواؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اسماعیل خان کی بات پر وہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھے۔ یہ شخص غیر تھا، مگر پھر اس کا اپنا بن گیا۔ صرف اس کی خوشی کے لیے اس زمانے سے لڑنے کو تیار تھا۔ رانیہ کو آج اپنے بابا کا فیصلہ سمجھ آیا تھا۔ وہ جانے سے پہلے اسے محفوظ ہاتھوں میں دے کر گئے تھے۔ اسماعیل کا ہاتھ تھامے وہ آسودگی سے مسکرا دی۔